تھا اس دن. جی سمینہ سنائیں بیٹا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. من تحلی بما لم، جس نے اپنے آپ کو مزین کیا معلوم ایسی چیزوں کے بارے میں یعطا جو اس کے پاس نہیں تھی، کانا قلا اور کانا قلابسی، اور یہ اس شخص نے وہ شخص اس طرح ہو گیا صوبی زورا کہ دو کپڑے پہنے ہوئے جھوٹ کے، کہ جس شخص نے اپنے آپ کو مزین کیا ایسی چیزوں کے بارے میں کہ اس کے پاس نہیں ہے، تو وہ شخص ایسے ہو گیا کہ جس طرح دو کپڑے پہنے ہوں جھوٹ کے. جی اگلی حدیث جو ہے وہ سنائیں. اگلی طالبہ ایک سیکنڈ آئے میں کتاب کو جی وہ شیئر نہیں ہوئی تھی. میں کہہ رہا ہوں بیٹا شیئر کا وہ کٹ گیا تھا. جی آگے سنائیں. رفت رفیق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من تمسکا، جس نے مضبوطی سے تھاما، بسنتی میری سنت کو، عند فسادی امتی میری امت کے فساد کے وقت، فلہو بس اس کے لیے اجر ہے میت شہیدن 100 شہیدوں کا. جس شخص نے میری امت کے بگاڑ کے وقت میری سنت کو مضبوطی سے پکڑا تو اس کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب ہے. گفتگو اگلی حدیث سنائیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. من شاہدہ، جس نے گواہی دی، اللہ الہ کہ نہیں ہے کوئی الہ، الا اللہ سوائے اللہ کے، وان اور بے شک محمد رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. حرم اللہ تو اللہ نے حرام کر دی، علیہ النار اس کے اوپر آگ. جس نے یہ گواہی دی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ نے اس پر آگ حرام کر دی. آگے جو ہے وہ سنائیں. عالیہ عدیل. من افتیا، جو فتویٰ دیا گیا، بغیر علم بغیر علم کے، کانا اثمہ اس کا گناہ ہوگا، علی من افتاہ اس پر جس نے اس کو فتویٰ دیا. جو بغیر علم کے فتویٰ دیا گیا تو اس کا گناہ اس پر ہوگا جس نے اس شخص کو فتویٰ دیا. ہاں جی بیٹا. تو یہ بات ہوگی. اب آگے من وقر صاحب بدعۃ فقد عانا علی حدم الاسلام. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بدعتی کی تعظیم کی تو اس نے جو ہے اسلام کے منہدم کرنے میں، اسلام کو ڈانے میں مدد کی. اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام کو کامل مکمل فرما دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آخری آیات نازل ہوئیں، الیوم اکملت لکم دینکم، دین اسلام جو ہے وہ الحمدللہ ہر شعبے میں جو ہے وہ کامل اور مکمل ہے. تو اب اگر کوئی شخص اس میں دین سمجھ کر کسی چیز کا اضافہ کرتا ہے تو اس کو جو ہے وہ بدعت کہا جاتا ہے. علاقائی رسم و رواج جس کو دین نہ سمجھا جائے وہ بدعت میں نہیں آتے. ٹھیک ہے جی. تو اب کسی بدعتی آدمی کی تعظیم کرنا یعنی اس کی بدعت کو فروغ دینا. اس کی تعظیم کا مطلب یہ ہے اس کی بدعت کو فروغ دینا.
اس کی بدعت کو اچھا سمجھنا، ٹھیک ہے، یہ جو ہے اس کی تعظیم ہے۔ میں وہ ایک اعتراض ہے، میں اعتراض کی وجہ سے جو ہے نا یہ باتیں ساتھ وضاحت کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی ہر طرح کے وفود آئے ہیں، آپ نے بطور مہمان جو مہمان کی مہمان نوازی ہے کی ہے، اس کو مہمان کی عزت دی ہے۔ تو یہاں پر مراد مہمان والی عزت، یہ مراد ہی والی تعظیم اور توقیر نہیں، یہاں پر جو مراد ہے کہ اس کی یہاں پر جو مراد ہے وہ ہے اس کی بدعت کو فروغ دینا، اس کی بدعت کو اچھا سمجھنا، اس کو رواج دینا، تو یہ مراد۔ تو فرمائے کہ جو آدمی بدعتی کا ساتھ دیتا ہے تو اس نے ایسا کیا کہ اسلام کے ڈھانے میں، اسلام کے منہدم کرنے میں جو ہے وہ کیا کی ہے، مدد کی۔ من وکرہ یوکر توقیر، ٹھیک ہے، تعظیم کرنا۔ من وکرہ جس نے تعظیم کی، صاحب بدعتین بدعت ہی کی، جو بدعت کرنے والا ہے، فقد اعان تو اس نے جو ہے مدد کی، علی ہدم الاسلام اسلام کے منہدم کرنے میں، اس نے اسلام کے منہدم کرنے میں جو ہے وہ کیا کی ہے، مدد کی ہے۔ چلیے اس کا ترجمہ کریں۔ عابد جی، من وقرہ جس نے تعظیم کی، صاحبہ بدعتین بدعتی شخص کی، فقد آنا تو اس نے گویا اس نے مدد کی، علی حدمی ڈھانے پر، الاسلامی اسلام کو، جس نے کسی بدعتی شخص کی بدعت کے لیے تعظیم کی تو گویا اس نے اسلام کو ڈھانے میں اس کی مدد کی۔ جی اس کا ترجمہ کریں، آگے ماریہ شبیر آپ ہی کریں اس کا ترجمہ۔ جی استاد صاحب، من جس شخص نے وقرا عزت کی یا تعظیم کی، صاحب بدعتین کسی بدعت والے کی، فقد اعانا پس تحقیق اس نے مدد کی، اعلی حدم الاسلامی اسلام کے گرانے پر۔ آگے جو حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے دین میں ایسی چیز کو شامل کیا جو دین کا حصہ نہیں، فہو رد تو ایسی چیز جو ہے اس کو رد کیا جائے گا۔ من وہ شخص، احدث یحدث احداث پیدا کرنا، نئی چیز لانا، امر کہتے ہیں دین کو، فی امرنا ہمارے دین میں، خاصا اس دین میں، جو اس میں شامل نہیں تھی، تو فہو رد تو ایسی چیز جو ہے وہ رد ہے، مردود ہے۔ من احدث جس نے پیدا کیا، ایجاد کیا، فی امرنا ھذا ہمارے اس دین میں، ما لیس منہ جو دین کا حصہ نہیں تھی، فہو رد تو وہ مردود ہے۔ اس کا ترجمہ کریں، احدث سے بیٹا ایجاد کرنا کچھ چیز کا، ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ کریں بشرا اسلم۔
السلام علیکم استاد صاحب. من احدثا وہ شخص جس نے کوئی بات نکالی فی امرینا ھذا ہمارے اس دین میں ما لیس منہ وہ بات جو اس میں نہیں تھی فہو رد تو وہ بات مردود ہے. استاد جی آواز آ رہی؟ دوسری طالبہ ترجمہ کریں. ذل ہما ڈاکٹر صاحب بڑے دنوں بعد. نہیں استاد جی میں ہینڈ ریس کرتی ہوں, مجھے میری باری نہیں آتی. اچھا چلیں سنائیں. من وہ شخص احدثا جس نے پیدا کی نئی بات فی امرینا ہمارے امرینا ھذا ہمارے اس دین میں ما ایسی چیز لیسا منہ جو اس میں نہیں ہے فہوا رد تو پس وہ مردود ہے. یعنی جس شخص نے ہمارے اس دین میں نئی بات پیدا کی جو کہ اس میں موجود نہیں ہے تو پس وہ رد کی ہوئی یا مردود ہے. سوچ جڑے پے نا میں وہ لے کے آؤ ذرا سوچیے نا ذرا بس. من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین فخذیہ اضمن لہ الجنہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو آدمی مجھے ان دو چیزوں کی گارنٹی دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. جو مجھے ان دو چیزوں کے استعمال جو ہے نا صحیح استعمال کی جو ہے نا وہ اجازت دے تو میں اسے جو ہے وہ جنت کی ضمانت دیتا ہوں, اس کی حفاظت کی جو ہے وہ ضمانت دے. تو فرمائے کہ میں وہ شخص یزمن جو ضمانت دے لی مجھے ما بینا لحییہ اس کی جو اس کے دو جبڑوں کے درمیان میں ہے. تو بیٹا زبان ہے تو عام طور پر جو ہے زبان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا عضو بنایا ہے کہ اس کے سنبھالنے میں اللہ تعالیٰ نے بڑی جو ہے خیر بولنے میں بڑی نیکیاں رکھی ہیں, اچھا بولنے میں بڑی نیکیاں رکھی ہیں. اور جہاں اس کے لیے جو ہے وہ اس کے گناہ بھی بہت زیادہ ہیں, غیبت ہے, چغلی ہے, کسی کو گالی دینا ہے, تو فرمائے کہ جو گناہوں سے اس کی حفاظت کرے. اسی طرح سے جو شرمگاہ کی کوئی وما بین فخذیہ جو اس کی دو رانوں کے درمیان شرمگاہ مراد ہے کہ جو آدمی اپنی زبان اور شرمگاہ کی ہمیں مجھے گارنٹی دے تو ازمن میں ضمانت دیتا ہوں لہو اس کے لیے الجنت جنت. میں یزمن لی جو مجھے ضمانت دے ما بین لحییہ جو اس کے دو جبوں کے درمیان ہے وما بین فخذیہ اور جو دو اس کی رانوں کے درمیان ہے ازمن لہ الجنہ میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. جی اس کا ترجمہ کریں مسز فاطمہ جمیل. جی بتا سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یزمنا لی ما ین اللحیہ جو کہ مجھے ضمانت دے اس چیز کی جو دو داڑوں کے درمیان ہے وما بین فخذیہ اور جو دو رانوں کے درمیان ہے ازمنا لہ الجنت تو میں اس کو ضمانت دوں گا جنت کی. ہمارا یونس صاحب اس کا ترجمہ کر. من یزمن لی ما بینا لحییہ من یزمن لی جو شخص مجھے ضمانت دے اس کی ما بینا لحییہ جو دو جبڑوں کے درمیان ہے وہ بینا فخذیہ اور جو دو رانوں کے درمیان ہے لہ الجنہ تو اس کے لیے میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. جی اس کا ترجمہ ہو گیا. آگے جو حدیث مبارکہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخلاص کا حکم فرمایا کہ اخلاص ہر کام کے اندر جو آدمی کسی سے محبت کرے وہ بھی اللہ کی خاطر, کسی سے دشمنی رکھے تو صرف اللہ کی خاطر, دے تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے, اگر روکے تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے, تو اس نے اس ایمان کو مکمل کر دیا. من احب للہ
جس نے اللہ کے لیے محبت کی، وَأَبْغَضَ لِلَّهِ اللہ کے لیے دشمنی کی، وَأَعْطَى لِلَّهِ اللہ کے لیے دیا، وَمَنَعَ لِلَّهِ اللہ کے لیے روکا، ٹھیک ہے، فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ اس نے ایمان کو جو ہے وہ کیا کر دیا، مکمل کر دیا۔ من وہ شخص، احبہ جس نے جو ہے وہ کیا کیا، محبت کی، للہ اللہ کے لیے، وَأَبْغَضَ اور بغض رکھا، دشمنی کی، للہ اللہ کے لیے، ٹھیک ہے، وَأَعْطَى للہ دیا اللہ کے لیے، وَمَنَعَ للہ روکا تو اللہ کے لیے، ٹھیک ہے، فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ تو اس نے ایمان کو مکمل کر دیا۔ اس کا ترجمہ جو ہے وہ کریں شعبانو۔ من احبہ للہ جس کسی نے محبت کی اللہ کے لیے، و ابغض للہ اور دشمنی کی اور غصہ رکھا اللہ کے لیے، و اعطا للہ اور اگر واہتا اور دیا اللہ کے لیے، و منع للہ اور روکا اللہ کے لیے، فقط اس تک ملل ایمان پس اس کا ایمان مکمل ہوا۔ اس کا ترجمہ کریں عالیہ مبین۔ بسم اللہ۔ من احب للہ جس نے محبت کی اللہ کے لیے، وابغض للہ وعطا اور ناراضگی کی اللہ کے لیے، اور للہ ومنع اور اللہ کے لیے روکا، اور عطا اور دیا للہ اللہ کے لیے، فقط تکمل الایمانی تو پس اس نے ایمان کو پورا کر لیا۔ اس کا ترجمہ کریں آمنہ علی۔ اچھا آگے میں پڑھوں۔ من انظر مؤسرا او وضع عنه اظلہ اللہ فی ظلہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی تنگ دست کو مہلت دیتا ہے، من انظر جس نے مہلت دی، معسرا کسی تنگ دست کو، او وضع عنہ یا اس سے بالکل معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ جو آدمی کوئی تنگ دست آدمی ہے، مقروض ہے، تو قرض کی ادائیگی میں اسے مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے قرض کی ادائیگی میں کسی تنگ دست کو، اور اسی طرح سے جو آدمی اس سے بالکل ہی معاف کر دے، بالکل جو قرض لینا ہے کسی تنگ دست سے قرض کو بالکل معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ من وہ شخص، انظرا مہلت دے، معسرا کسی تنگ دست کو، او وضع عنہ یا اس سے معاف کر، اظلہ اللہ فی ظل، اظلہ سایہ دیں گے اللہ تعالیٰ فی ظلی اپنے سایہ میں، ٹھیک ہے جی۔ چلیں اس کا ترجمہ کریں آمنہ علی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن انذرا وہ شخص جو مہلت دیتا ہے، مؤثرن کسی تنگ دست کو، او ودع عنہ یا معاف کر دے اسے، اذلہ اللہ سایہ دیں گے اللہ سے، فی ظلہ اپنے سائے میں سے، اپنے سائے میں سے اس کو سایہ دیں گے۔ وہ شخص جو مہلت دے تنگ دست کو یا معاف کر دے سے، تو اللہ اپنے سائے میں سے اسے سایہ دیں گے۔ اچھا جی، اسی کا ترجمہ کریں امبرین عباس۔ امبرین عباس آپ بھی سنائیں یہی۔ جی استاد جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من جس شخص نے انظرا مہلت دی، معسرن کسی تنگ دست کو، او یا
वदा कम कर दिया अनहु उससे कर्ज को अदल्लल्लाहु साया में जगह देगा अल्लाह अपने उसे फी दिल्लिही क़यामत के दिन। अल्लाह के काजी रसूल यहाँ से हमारे मुराद वो अर्श का साया है। जी बिल्कुल अल्लाह ताला के अर्श का अल्लाह ताला अपने साए में ले लेंगे। ठीक है जी, अर्श का साया क़यामत के दिन अपना साया नसीब फरमाए। ठीक है, अच्छा जी, आगे जो हदीस मुबारक है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए मन कज़ब अलैहि मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। मन वो शख्स काज़बा जिसने जो है वो क्या किया, झूठ बोला, अलैया मेरी तरफ, मुतअम्मिदन जानबूझकर, जिसने जानबूझकर जो है मेरी तरफ झूठ की निस्बत की, तो फलयतबव्वा उसको चाहिए कि ठिकाना पकड़े, मक़अदहु अपना ठिकाना मिनन नार जहन्नुम से। जिस शख्स ने जानबूझकर झूठ की निस्बत मेरी तरफ की, उसको चाहिए कि जहन्नुम में ठिकाना बना दे। मन काज़बा अलैया मुतअम्मिदन, जिसने जानबूझकर मुझ पर झूठ की निस्बत की, फलयतबव्वा मक़अदहु ठिकाना बना ले, मक़अद जगह है बैठने की, मिनन नार दोज़ख से, तबव्वा यतबव्वा बैठा। मन काज़बा अलैया मुतअम्मिदन, जिसने जानबूझकर मेरी तरफ झूठ की निस्बत की, फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, उसको चाहिए कि ठिकाना बना ले दोज़ख से। जी, इसका तर्जुमा करें अफीफा नदीम। मन कज़बा जिस शख्स ने झूठ बोला अलैया मुझ पर मुतअम्मिदन जानबूझकर, फलयतबव्वा पस चाहिए कि वो बना ले मक़अदहु अपना ठिकाना मिनन नारी जहन्नुम में। कि जिस शख्स ने मुझ पर जानबूझकर झूठ बोला बस उसे चाहिए कि वो जहन्नुम में अपना ठिकाना बना ले। तर्जुमा करें तलत नाइम। जी सर जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मन कज़्ज़बा अलैया जिस शख्स ने झूठ बोला अलैया मुझ पर, मुतअम्मिदन जानबूझकर, फल यतबव्वा बस चाहिए कि बना ले वो, मक़अदहु अपना ठिकाना, मिनन नार जहन्नम में। मेरी आवाज आ रही है? जी, काज़बा बेटा, कज़्ज़बा नहीं, मन कज़बा अलैया मुतअम्मिदन। ठीक है, जी अरे वक्त हो गया, इंशाल्लाह फिर कल के बाकी जो है वो करेंगे मुकम्मल। ठीक है, जाल का उस्ताद साकन है एक उस्ताद जी? क्वेश्चन है। हैं? जाल का जो सी साकन है, जाल जो सी साजी के काज़बा जी काज़बा काज़बा। हाँ जी जी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। उस्ताद जी जिले हुमा वो कुछ तालिबात विफाक के एडमिशन्स का पूछ रही हैं कि कब जाएंगे, तो इसी महीने जाने कुछ उस्ताद तारिक साहब ने फरमाया इस बारे में, या किसी अगर और को मालूम हो? नहीं, मैं पता करके बता दूंगी, अभी तक उस्ताद जी ने कहा तो नहीं करा। हाँ, अभी तक वैसे किसी भी उस्ताद जी ने कोई जिक्र नहीं किया। अच्छा अच्छा, अगर आप लोग पूछ लीजिएगा और फिर बता दीजिएगा ग्रुप में। जी ठीक। डॉक्टर